بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کی بہن عائشہ خان پرگلو سلام کہتی ہے۔ آج کا بیان انبیاء علیہ السلام کی ندامت کے آنسوؤں پر ہے۔ دوستو، آج آپ کو فکر آخرت، ذکر موت اور قیامت کی طرف متوجہ کر رہی ہوں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے خوف سے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عباس ابدال کے درجے پہ تھے۔ آنسوؤں نے ان کے چہرے پر جھریاں ڈال دی تھیں۔ پورا سال روزہ رکھتے تھے، روزانہ رات کو ایک چپاتی سے افطار کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جو دو نہروں کے درمیان واقع تھا۔ ایک نہر اس کے دائیں بہتی تھی اور ایک بائیں۔ ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ تو پہاڑ نے کہا، جو نہر میرے بائیں بہتی ہے کہ میری بائیں آنکھ کے آنسو ہیں، اور جو دائیں بہتی ہے وہ میری دائیں آنکھ کے آنسو ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ عرض کیا کہ اپنے رب سے خوف کی وجہ سے کہ وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ عز و جل سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ تجھ کو مجھے عطا فرما دے۔ تو انہوں نے دعا فرمائی تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے بخش دیا گیا ہے۔ یہ ابدال فرماتے ہیں کہ پس اس پہاڑ سے پانی کا ایک ریلا آیا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور باہر لے گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کی عزت کے حکم سے ٹھہر جا، میں نے تجھے اپنے رب سے مانگا ہے اور اس نے تجھے مجھے دے دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ پہلا رونا خوف کا تھا، یہ رونا شکر کا ہے۔ دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ یہ پہاڑ سے آواز آئی کہ یا روح اللہ، میں وہ پہاڑ ہوں جس کے پتھر سے ہزاروں بت تراش کر پوجے گئے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس وبال میں مجھے اللہ تعالیٰ کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے، اے لوگو، جہنم کے اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں شامل نہ ہوں جس میں دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس پہاڑ کو اطمینان دے کہ ہم تجھ کو دوزخ میں نہ ڈالیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر پہاڑ کو سکون ہوا۔ دوستو، غور کا مقام ہے کہ پہاڑ باوجود اس قدر سختی اور درستی اور خوف خدا سے گریہ و بکا کرتے ہیں، یعنی التجا کرتے ہیں، اور انسان باوجود اس قدر ضعیف و کمزوری کے بے خوف و نڈر ہے۔ اس طرح دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر یہ 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ دوستو، 3 دن تک آگ کیوں بے اثر رہی، اس کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی طرف وحی فرمائی کہ اگر تو نے ان کو تکلیف دی تو میں تجھے بڑی آگ میں دوبارہ پھینک دوں گا۔ تو یہ 3 روز تک بے ہوش ہو کر پڑی رہی۔ اس عرصے میں لوگ اس سے کوئی نفع نہ حاصل کر سکے۔ ابن ابی دنیا جہنم کے خوفناک مناظر میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کی آسمانی تعلیمات اور وحی میں یہ بات ملتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تم جہنم کو گراں اور مہنگی قیمت میں خریدتے ہو، لیکن جنت کو کم قیمت اور سستی قیمت میں بھی نہیں خریدتے۔ جس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک فاسق شخص اپنے فاسق لوگوں کو مدعو کیا کرتا ہے اور اس پر سینکڑوں روپے کا خرچ بھی معمولی سمجھتا ہے، تو یہ اس کا جہنم کا معاملہ ہے جو کہ مہنگی قیمت پر حاصل کیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے 1 درہم خرچ کر کے بعض محتاج اور مساکین کو مدعو کرنا چاہے تو اس کو گراں گزرتی ہے، جبکہ یہی اس کے لیے جنت کی قیمت تھی۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو خوف خدا میں اور محبت الہی میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز اور آہ و فغاں کئی میل دور تک سنائی دیتی تھی۔
یہ کیفیت اللہ کے عاشقوں کو ملتی ہے۔ جان دے دی ان کے نام پر، عشق نے نہ سوچا انجام کو۔ اسی طرح علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے، چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے، یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟ وہیب بن ورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام سے گم رہے۔ آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر آہ و بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ عزا بن کثیر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں بیٹا رو لو۔ تب دونوں رو پڑے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بکثرت رویا کرتے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخسار پر نشان پڑ گئے تھے۔ ان کے رونے پر پتھر بھی رو پڑتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے۔ ان مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخسار پر روئی کی پٹیاں لگا دیں۔ اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر دوبارہ رونا شروع کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ پٹیاں دوبارہ بھیگ جاتی۔ جب آپ کی والدہ انہیں خوش کرنے کے لیے انہیں نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو ماں کے بازوؤں پر گرتا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کتاب الخوف والرجا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225 پر اس کا حوالہ موجود ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں بکثرت آنسو بہایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا پہنچال بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ محترم دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ندامت کے آنسو ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں اور دوزخ کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو سنوارے اور ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔